السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا مسئلہ تھا، آج کا سوال تھا، شب برات سے ایک دن پہلے جو لوگ عرفہ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے کیا اس کے معاملات ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ شب برات سے ایک دن پہلے، یعنی کہ جس گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، کہ عرفہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ عرفہ ہے، عرفے میں آتے ہیں، اور اس میں جو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بھئی جو رشتہ دار ہیں تو وہاں پر جو ہے تہواری لے کر جائیں گے کہ بھئی عرفہ ہے، وہاں پہ سامان لے کر جانا ہے، یہ لے کر جانا ہے، وہ لے کر جانا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ عرفے کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، کیا حقیقت ہے اندر شرع اس کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، اصطلاح شرع میں جو عرفہ کہا جاتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کے کہا جاتا ہے۔ جی، عرفہ کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنا یہ بہت فضیلت کا حامل ہے۔ ہاں، اور جو ہے ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 337 کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے عرفہ کے متعلق پوچھا گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جی جی، اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ روزہ غیر حاجی کے لیے ہے جو حج میں نہ ہوں۔ ہاں، اور مسلم شریف کتاب الصیام جلد 1 صفحہ 368 کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ افضل الایام ہے، اور جب یہ جمعہ کا دن ہو تب 70 حجوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بے شک، سمجھے؟ اور عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جی، دونوں میں آپس میں ملاقات ہوئی، اور جہاں ملاقات ہوئی تھی وہ میدان عرفات ہی تھا، جی، اس لیے عرفہ کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اصل عرفہ جو اصطلاح شرع میں ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے، اور ہمارے جو قوم مسلم میں عرفہ ہوتا ہے، جو عوام میں مشہور ہے عرفہ، یہ 13 شعبان کو مناتے ہیں۔ جی، ہاں، تو اب دیکھیے 13 شعبان کو جو عرفہ ہوتا ہے وہ اصل عرفہ تو ہے نہیں، لیکن ہاں ایک ایصال ثواب کے لیے، عرف عام میں اس کو عرفے کا نام دیا گیا ہے۔ جی، تو اگر صرف اور صرف اس میں ایصال ثواب کیا جاتا ہو تو کوئی معیوب نہیں ہے، جی، بالکل، کوئی حرج اور کوئی بھی قباحت اس میں نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ایصال ثواب مستحب ہے، جب چاہیں جب کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ایصال ثواب کے لیے۔ تو جس دن چاہیں اس دن کریں، چاہے 1 دن کریں، 2 دن کریں۔ اچھا، ہاں، کچھ چیزیں اس میں غلط ہیں، جیسا کہ صاحب شب برات سے 1 ہی دن پہلے ہوگا، 2 ہی دن پہلے ہوگا، سمجھے؟ اور یہ سمجھنا کہ صاحب اگر عرفہ کے دن ہم نے یعنی شب برات سے 1 دن پہلے عرفہ نہ کیا تو روح بھٹکتی رہے گی، یہ صرف اور صرف کیا جہالت ہے۔ جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ 611 پر سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ گمان کرنا شب برات سے 1 دن پہلے عرفہ نہ کیا تو روح بھٹکتی رہے گی، اس کو سکون نہ ملے گا، یہ سراسر غلط اور جہالت ہے، لا علمی ہے۔ ہاں، اور دیکھیے کچھ چیزیں جیسا کہ حضرت نبی سوال میں رکھا کہ صاحب رشتہ داروں کے یہاں سے تہواری آتی ہے، اور ہمارے ایک بہت ہی قریبی، بہت دیندار، ہمارے جو ہے بڑے عزیز ہیں، ہمارے فہیم بھائی جو نگلیہ مشغولہ کے رہنے والے ہیں، ان کا بھی فون آیا میرے پاس، بات ہوئی فہیم بھائی سے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ حضرت عرفہ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ بڑا رواج پاتا جا رہا ہے، اور اس کو عوام بڑی اہمیت دے رہی ہے۔ اہمیت اس لیے نہیں کہ حضرت اس میں ایصال ثواب فاتحہ خوانی ہو، بلکہ اہمیت اس لیے دے رہی ہے کہ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کی نئی شادی ہوئی ہے، اب لڑکے کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لڑکے کے سسرال والے عرفے کے لیے تہواری لاتے ہیں۔ تو فہیم بھائی نے بھی یہ کہا کہ حضرت کچھ جگہ اور کچھ لوگوں کے ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے کہ لڑکی والوں کے پاس اپنے گھر
فاتحہ دلانے کے لیے حلوے کا سامان نہیں ہے، لیکن وہ قرض لے کر کے لڑکے کے سسرال کو بھیجوا رہے ہیں عرفے کے لیے۔ اللہ، کہ حضرت بتائیے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سراسر غلط ہے، بہتان ہے یہ تو۔ جی اللہ، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت تو خود کسی بھی انسان پر اس کی ذات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ سراسر اسلام میں یہ جہالت والی رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ بالکل، ایصال ثواب کرنا ہے تو ہم اپنے گھر کے پیسے سے کریں، اپنی حلال کمائی سے، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ حلوہ ہی ہو، 17 طرح کا 10 طرح کا حلوہ ہو، بلکہ خالی آپ سادہ پانی پر فاتحہ پڑھیں خلوص نیت کے ساتھ تو اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ بے شک، تو یہ جو ہے یہ تو سراسر غلط ہے، لڑکی والوں پر بوجھ بننا، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ سنیت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے، سمجھے؟ اگر لڑکے کی سسرال سے نہ آئے لڑکی والے یعنی نہ بھیجا سامان تو صاحب پورا گھر، پورا محلہ، پوری بستی سب لان تان کرتے ہیں، لڑکی پر بھی، اس بہو پر بھی، اور بہو کے میکے والوں پر بھی، کہ صاحب کچھ نہیں بھیجا ہے، ایسے رشتہ دار مل گئے، کیا فائدہ ہے ایسی رشتہ داری سے؟ تو یہ صرف کیا سراسر جہالت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں 90% افراد تو جاہل پائے جاتے ہیں، نہ انہیں دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیا میں گھس جاؤ، لوٹتے رہو، کھسوٹتے رہو۔ رشتہ داری اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ صاحب رشتہ داروں کو لوٹا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کاموں کو عمل میں لائیں جو کہ شریعت سے ثابت ہیں، اپنی طرف سے دخل نہ کریں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ سنیت کا حصہ ہے، یہ جہالت کا حصہ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایسے نیک کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدنام ہو، جس کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو، جس کی وجہ سے ہماری سنیت بدنام ہو۔ سب سے اول چیز تو یہ ہے کہ نہ شب برات منانا فرض اور واجب ہے، یعنی حلوہ بنانا یہ فرض اور واجب ہے نہیں۔ شب برات کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو بتائیں گے۔ شب برات تو بڑی افضل رات ہے، یہ تو عبادت کے لیے رات بنائی گئی ہے، حلوے کھانے کے لیے، رشتہ داروں کے یہاں ڈکیتی ڈالنے کے لیے تھوڑی یہ بنائی گئی ہے۔ عرفہ کر رہے ہو تو ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب اصل ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ انتقال آپ کے اگر ہوا اور جو ہے پریشر رشتہ داروں پر ڈال رہے ہو؟ رشتہ دار کے اوپر کوئی ٹھیکہ تو ہے نہیں، آپ کے مرحومین آپ ایصال ثواب کرو، چاہے اپنی ساری دولت خرچ کر دو، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ رشتہ داروں کے یہاں ڈاکہ ڈالو، ان کی یہاں سے تہواری کی شکل میں جو ہے تمام سامان منگا، ان کا قبضہ نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں قبضہ ہو تب بھی نہ بھجوانا چاہیے کہ غلط رسم ہے، بدعت سیئہ ہے یہ تو۔ اگر لڑکی والا امیر ہے تب بھی نہیں بھجوانا چاہیے، کہا کہ یہ تو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر انتقال ہوا ہے، آپ یہ پر ایصال ثواب کیجئے، کرائیے۔ ہاں ہمیں اگر محبت ہم اپنے گھر ایصال ثواب کرا دیں گے، اگر ایصال ثواب ہی کرا رہے ہیں تو مساجد کی تعمیر کرائیں، مدارس کی تعمیر کرائیں، طالب علموں پر خرچ کیجیے۔ تو بہرحال یہ ہمارے فہیم بھائی نے بڑی اچھی بات یاد دلائی جو اس موقع پر بیان کرنا ہوا اس کا۔ تو بہرحال میرے عزیزو، جو اصل دین ہے، اصل اسلام ہے، اصل سنیت ہے، آپ حضرات اس کو سمجھیں۔ یہ بلا وجہ کی جہالت والی رسمیں ہیں، ان کا خاتمہ کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کا بائیکاٹ نہیں کیا اور ان کو ہم ایسا ہی بڑھاوا دیتے رہے تو ہماری سنیت اسی طرح بدنام ہوتی رہے گی۔ یہ سنیت کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال عرفہ اگر کرنا ہے تو آپ اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے کیجئے، اور لڑکی والے بھیجوا بھی رہے تو صاف منع کیجئے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر کیجئے، چاہے جتنا ہی ایصال ثواب کیجئے، لیکن ہمارے گھر مت بھیجوائیے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ پتہ چلا کہ جو عرفہ جو ہماری عوام میں مشہور ہے اور جو اس کے اندر خرافاتیں ہم نے بھر رکھی ہیں وہ سب بالکل اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عرفہ جو حضرت نے بیان فرمایا کہ بھئی ہاں ایصال ثواب کے لیے اس دن کو جو ہے مقرر کیا گیا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایصال ثواب آپ بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، بالکل ضرورت ہے کرنے کی، کیونکہ ہمیں ہمارا مال یا ہماری دولت، ہمارا مکان ان کو نہیں پہنچتا، بلکہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے نام سے صدقہ کرتے ہیں یا جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، وہی ان کو
پہنچتا ہے، باقی ہمارا مال و دولت یا کھانا پینا نہیں پہنچتا ہے۔ تو ایصال ثواب کرنے کے لیے اگر یہ عرفے کا دن منایا جاتا تو اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے۔ باقی اس کے اندر جو حضرت نے خرافات بیان کی، بہت اچھے سے حضرت نے سمجھایا کہ بھئی تہواری آنا، حلوے کا سامان آنا، یہ آنا وہ آنا، یہ ساری بالکل جہالت ہے، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم